بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج حج اشہرن کے مہینے معلومات معلوم ہیں۔ پس من جو شخص فرض کر لے فیہن ان دنوں میں الحج حج کو، تو کیا کرنا ہوگا؟ پس لا نہ رفث وہ جنسی گفتگو کرے، ولا اور نہ فسوق بے حیائی کرے، ولا اور نہ جدال جھگڑا کرے فی الحج حج کے دنوں میں، اور ما جو بھی تفعلو تم کرو من خیرن کوئی نیکی، یعلم جانتا ہے ہو اس کو اللہ تعالی، اور تزودو تم زاد راہ لے لو، فإن پس بے شک خیر بہتر الزادی زاد راہ التقوی تقوی ہے، واتقونی اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ الحج اشہر معلومات حج کے مہینے متعین ہیں، مقرر ہیں، معلوم ہیں۔ فما فرض فیہن الحج جو شخص ان دنوں میں حج کو لازم کر لے اپنے اوپر احرام باندھ کر، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حج کے دوران کوئی بے حیائی کی بات کرے، کوئی نافرمانی کرے اور جھگڑا کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ اور جو بھی تم نیکی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی اور تم زاد راہ لے لیا کرو، بس بے شک بہترین زاد راہ تو تقوی ہی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب اے عقل والو تم مجھ سے ہی ڈرو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب بہنوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک کام کر لیں میرے لیے، کہ آپ اسپیشل ایک بار اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کر لیں کہ اللہ رب العزت اتنے پیارے کام کے دوران صحیح سمجھ کے بولنے کی، صحیح بات منہ سے، حق بات نکالنے کی، حق بات کو سمجھنے کی اور اس کے مفہوم کو کلیئر کرنے میں میرے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ وقتاً فوقتاً آپ کی خوبصورت دعائیں اور کمنٹس ملتے رہتے ہیں، ان سے حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کلام ہے، میرے اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ پاک نے یہ باتیں فرمائی ہیں، وہ کریم ذات، وہ حکیم، ان کے کلام کا احاطہ کرنا مجھ جیسی ناچیز کے لیے، گناہگار کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن اللہ پاک نے قبول کیا، اللہ پاک نے توفیق دی، اور آپ سب کے جذبے نے اور آپ لوگوں کی تعداد نے اور ان ساری چیزوں نے میرے اندر ہمت ڈال دی۔ لیکن مجھے ضرورت اس دعا کی ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے، اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے بندہ، تفاسیر پڑھے، اس کے مطابق بولنے کی کوشش کرے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی مطالعہ ہو وہ کرنے کے بعد میں اپنے الفاظ میں بولتی ہوں، سامنے رکھ کے نہیں بولتی، وہ تھوڑا سبق ٹائپ ہو جاتا ہے۔ تو اپنی طرف سے بولتے بولتے ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایسی بات، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ہمارے اندر سے ایسی کوئی بات نکل جائے جو ہمارے سبق کو کور نہیں کر رہی یا وہ صحیح نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی محرومی ہو جائے گی، یہ پریشانی والی بات ہو جائے گی کہ کوئی غلط بات ہم سے نہ نکلے۔ مثال کے طور پر ابھی گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر کہیں میں نے یہ جملہ بولا ہے کہ انسان کو جو ہے نا، جب انسان دوسروں کو معاف کرے گا اور ان پہ رحم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کریں گے کہ یہ جو ہے نا انسان دیکھو انسانوں کی رحم کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں۔ تو میری ایک بہن نے اس پہ اعتراض کیا ہے، اعتراض ان کا بالکل وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی رحیم ہے کہ اللہ ہمارے چیزوں کو فالو نہیں کریں گے کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو اللہ اس کو دیکھ کے کریں۔ ہم تو کر سکتے ہیں کہ اللہ غفور ہیں، رحیم ہیں، ہم بھی اپنے اندر یہ رحم کی صفت پیدا کریں۔ البتہ میرا مقصد بھی یہ نہیں تھا، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بھی اچھے بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تو ہیں تو غفور الرحیم، ہمیں دیکھ کے غفور الرحیم نہیں بنیں گے، وہ خود بذات خود جو غفور الرحیم ہیں، بہت رحم کرتے ہیں، بہت معاف کرتے ہیں، لیکن یہ چیز اللہ کو اچھی لگ سکتی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس چیز کو
تو اس طرح میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ رب العزت کو اچھا لگتا ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں، ہم دوسروں پہ رحم کریں، لیکن ہاں یہ جملہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ ہمیں دیکھ کے وہ کہیں گے کہ یہ اتنا معاف کرنے والا میں بھی معاف کروں. نہیں، اللہ تو خود پہلے سے ہی بہت معاف کرنے والے. ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہمارا عمل اچھا لگے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ ایسی بہنوں کو سلامت رکھے جو اتنی ڈیپلی بات کو سنتی ہیں، دھیان سے، توجہ سے، پھر رہنمائی کرتی ہیں. ان کا ساتھ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت میرے لیے ایک کام تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ دعا کریں، آپ خوش ہیں کہ چلو ہم لوگ مل کے اس طرح قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، لیکن دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کام میں آسانیاں پیدا فرمائے. وقت میں برکت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اللہ پاک نے وسائل دے دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پیاری پیاری بہنیں مجھے سننے کے لیے دے دی ہیں. اب اللہ رب العزت ایک یہ کر دیں کہ وہ اللہ پاک آسانیاں کر دیں، صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح بولنے کی توفیق دیں، کوئی غلط بات میرے رب کے کلام کے بارے میں، کوئی غلط رائے ایسی ہماری سامنے نہ آ جائے. جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزاء فی الدارین. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر فرما رہے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، متعین ہیں. چونکہ بہت ساری اللہ رب العزت قرآن کریم میں بہت ساری ایسی چیزوں کو کلیئر کر کے بیان فرماتے ہیں جو مشرکین مکہ میں جو بدعتیں آ چکی تھی نا، جو نیکیاں کرتے تھے نارمل چیزیں، ان کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے، لیکن جو بدعتیں وغیرہ ایسی آ گئی تھیں ان کا ذکر کیا گیا ہے اسپیشل. جیسے کہ حج کے دنوں کے بارے میں وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کبھی کس مہینے میں احرام باندھ کے تو وہ حج کرنے لگ جاتے، کبھی کس مہینے میں. تو اللہ رب العزت نے یہاں صاف بتا دیا کہ حج کے مہینے مشہور ہیں اور مقرر ہیں. وہ کون سے ہیں؟ اچھا مجھے خود آج یہ چیز کلیئر ہوئی ہے کہ شوال کے مہینے سے حج کے دن سٹارٹ ہو جاتے ہیں. شوال کا مہینہ سب سے پہلے، پھر ذیقات کا، اور پھر ذی الحج کے 10 دن ہے، جبکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ بس ذی الحج کا مہینہ ہی ہوتا ہے. تو شوال کے مہینے سے ہم احرام باندھ کے حج کے لوازمات کو شروع کر سکتے ہیں، وہاں جا کے ان خوبصورت اور پیاری جگہوں پہ عبادات کر سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ شوال کے مہینے سے لے کے اگر کوئی رمضان کے مہینے میں احرام باندھ لے اور کہے کہ میں نے حج کرنا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو اگر کوئی حج شوال سے پہلے احرام باندھ لے تو اکثر ائمہ کے نزدیک تو وہ اس کا حج سرے سے باطل ہو جائے گا، حج ہو ہی نہیں سکتا. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ باطل یعنی کہ فساد والا حج ہو جائے گا، اس کو گناہ ہوگا، لیکن حج اس کا بعد میں ہو جائے گا. تو بہرحال حج کے یہی مہینے انہی کے اندر حج کیا جاتا ہے، اور شوال میں، ذی الحج میں، ذی القعدہ میں اور ذی الحج میں، ان مہینوں میں احرام باندھ کے حج کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے، اور ختم تو آپ کو پتہ ہے کہ 10 ذی الحج میں حج مکمل ہو جاتا ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جس نے احرام باندھ کر اپنے آپ کو حج کے لیے تیار کر لیا ہے، ایک نیت کر لی ہے، تو اب اس کو یہ کام نہیں کرنے. اچھا بہت سارے کام نیکیاں جو ہے نا، اللہ پاک نے نیکیوں کو باؤنڈ نہیں کیا کہ یہ کام کرنے ہیں، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اس کو جانے گا. یعنی کہ ہر نیکی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہم وہاں پہ کر سکتے. کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو احترام سے اپنی جگہ جو ہے نا جانماز جہاں پہ ہماری جگہ تھی وہاں اس کو بٹھا دیا، کسی کو راستہ دے دیا، کسی کو کھانے پینے میں کوئی ہیلپ کر دی، کسی کو بیمار ہے تو کسی کی تیمارداری کر دی، دیکھ سن کر دی، کوئی کسی کو مسئلہ سمجھا دیا، کسی کو گائیڈ کر دیا. بہت سارے نیکی کے کام ہیں وہاں کر سکتے ہیں. 3 کام ایسے جو نہیں کرنے، رفث، فسوق اور جدال. رفث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسے فحش بات، جیسے جنسی تعلقات کے بارے میں کوئی بات کرنا، ایون کہ اپنی بیوی سے بھی. یعنی کہ دیکھیں جس طرح رمضان میں روزہ رکھ کے ہم لوگ بعض جائز کام نہیں کر سکتے، نماز سٹارٹ کرنے کے بعد جائز کام نہیں کر سکتے، اسی طرح سے حج کے سٹارٹ کرنے کے بعد جو جائز کام تھا اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کرنا، اس سے جنسی گفتگو کرنا، گپ شپ کرنا، اس طرح کی چیزیں پسندیدہ عمل ہیں ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن حج کے دوران یہ ممنوع ہو گئی ہیں. اور اگر بیوی سے آپ ایسی باتیں نہیں کر سکتے، بیوی کی طرف سے اس طرح پیار محبت سے نہیں دیکھ سکتے اور اس طرح کا پیار وغیرہ نہیں کر سکتے، تو کوئی اور عورت کی طرف تو ملان کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ حج کے دوران
بہت زیادہ جو ہے نا ساتھ یعنی کہ رش ہوتی ہے اور اس میں ٹچ ہو جاتا ہے بندہ، یا اس میں جو ہے نا نقاب بھی نہیں ہوتا، چہرے کا آپ کو پتا ہے کہ چہرہ کھلا رکھنا ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے فلا رفث بتا دیا کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز، وہاں صرف اور صرف اپنے اللہ کی طرف دھیان ہو، اپنے رب کے جو عبادات ہیں، وہ جو طریقے ہیں ان کی طرف دھیان ہو، اور اتنا پیارا موقع ملا ہے تو اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی بخشش کی طرف توجہ، فسوق کا منظرات، کسی قسم کا کوئی گناہ جو ہے وہاں پہ نہیں کرنا، اور جدال بھی نہیں کرنا۔ اب دیکھیں فسوق کے اندر بھی جدال آ گیا ہے، فسوق سے مراد غیبت، جھوٹ، چغلی، چوری، خدا نہ ہنستا، کسی قسم کا کوئی گناہ ہمیں ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے، تو کسی قسم کا کوئی بھی ناپسندیدہ عمل نہیں کرنا۔ جدال فی الحج، جدال بھی نہیں کرنا، کیا مطلب؟ الگ کیوں فرما دیا؟ اس لیے کہ وہاں پہ مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت ہر طرح کے، ہر رنگ نسل کے لوگ آئے ہوتے ہیں اور اجتماع ہوتا ہے، مشکلات ہو جاتی ہیں بعض جگہ پہ، تو وہاں پہ جدال نہیں کرنا۔ خاص طور پہ جو فرقہ ہم لوگ کھیلتے ہیں دنیا میں عام حالات میں، یہ کم از کم وہاں جا کے چھوڑ دیں۔ کوئی کہے کہ نہیں یہاں پہ اس طرح نماز پڑھنا جائز ہے، ایسے پڑھیں اس طرح، وہ دور جاہلیت میں بہت زیادہ ہوتا تھا۔ بعض کہتے تھے کہ عرفات کے میدان میں قیام کرنا ہے، بعض کہتے تھے مزدلفہ میں کرنا ہے، اور پھر بہت زیادہ جھگڑا کرتے تھے، بعض کہتے تھے یہ عمل حضرت ابراہیم سے ثابت ہے اب نہیں کرنا، اس طرح کے۔ تو ہم بھی آج جو اپنے فرقے ہیں نا، کم از کم یہ دنیا داری، یہ جو چیزیں ہماری، یہ وہاں جا کے ہم چھوڑ دیں، اور کوئی جھگڑا نہیں کرنا کہ تم ایسے کرو، تم ایسے کرو، تم غلط کر رہے ہو، کچھ صحیح کر رہے ہو، کوئی بحث مباحثہ لڑائی، صرف اور صرف اپنے رب کی طرف دھیان ہو۔ اور یہ اصل میں ہر تربیتی پروگرام ہے نا، اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہے کہ یہاں تم جھگڑوں سے بچو گے، ایک دوسرے کی قربانیاں دینا سیکھو گے، تو پھر دوسرے ٹائم میں تمہیں آسانی ہو جائے گی۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، ہر قسم کی نیکی اس کے اندر آ گئی ہے جب بھی ہم کرتے ہیں، عام حالات میں بھی، لیکن حج کے دوران جو بھی نیکی کریں گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور تم زاد راہ لے لیا کرو۔ یمن والے اور بہت سارے لوگ ایسے کرتے تھے کہ وہ زاد راہ نہیں لیتے تھے، زاد راستے کا سفر کا سامان ہے تو زاد راہ نہیں لیتے تھے، لیکن یہ کہ وہ کیا کرتے، جب بھی ان کو راستے میں کوئی کہتے کہ ہم تو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ ہمیں کھلائے پلائے گا، اور اسی طرح اٹھ کے چل پڑتے ہیں اور وہاں جا کے بھیک مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں، زیادہ راہ لو، یعنی کہ اپنے لیے کھانے پینے کا سامان، ضرورت کے کپڑے، یعنی اتنا حد سے زیادہ بھی نہیں۔ بعض لوگ تو پورا دھیان حج میں نا اس پہ ہوتا ہے کہ کتنے جوڑے لے کے جانے ہیں، کیا کیا سامان لے کے جانے، نہیں، ضرورت کے سامان لے کے جائیں ایک حد تک، لیکن یہ کہ کسی کی محتاجی نہ ہو یا وہاں پہ دیکھیں۔ اور بھیک مانگنا جو ہے نا، ہمارا پاکستانی معاشرہ ویسے بھی بہت ساری جگہوں میں بدنام ہے، لیکن سعودی عرب میں بہت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ پوری پوری جماعتیں حج اور عمرے کے دوران جاتی ہیں، اور اتنا پیسہ لگا کے وہ لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں، اور ایک بدنامی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ دیکھیں جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کے لیے آیا، عمرہ کے لیے آ گیا ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہوگی بھیک مانگنے کی؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اپنا زاد راہ لے لیا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ بھی فرما دیا زاد راہ تو لے لو، کھانا پینا کپڑے، لیکن اصل زاد راہ کیا؟ وہ تقویٰ ہے، ڈر ہے، پرہیزگاری ہے۔ حج کے دوران جتنا تم رب سے ڈرو گے، جتنا تمہارے اندر تقویٰ ہوگا، جتنا تمہارے اندر خوف ہوگا۔ اچھا، حج کی عبادت مشکل بھی بہت ساری، ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جانے والی بہنیں بتاتی ہیں کہ بہت ساری مسائل ہوتے ہیں، گرمیوں کے مہینے میں تو اور زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ تو ان سب کے لیے پھر تقویٰ جو ہے وہ ہمت دیتا ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، ہمیشہ کی طرح اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے عقل والو مجھ سے ڈرو، میرا ڈر بہت ضروری ہے، میرا ڈر ہوگا تو تم اچھے سے اچھے کام کرو گے، میرا ڈر نہیں ہوگا تو تم حج میں چلے جاؤ، عمرے میں مسجد حرام کے سامنے کھڑے ہو کے بھی تم ایک دوسرے کو دھکے دو گے، ایک دوسرے کو مارو گے، گالم گلوچ کرو گے، بحث کرو گے، دوسروں کی چیز اٹھا لو گے۔ تو یہ ہے کہ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر ہو تو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایکسٹریملی سوری، میری دھاڑ میں بھی پرابلم تھی، روٹ کنال کی پہلا سیشن ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا آواز تھوڑی ہے، لیکن آیتیں تیار نہیں تھی۔ دوسرے تیسرے چکر میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ پرابلم ہو جائے، اس لیے میں نے آیت تیار کر لیا، ہو سکتا ہے کچھ الفاظ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔